السلام علیکم دوستو۔ واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا المناک اور دردناک واقعہ ہے کہ ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر سال غمزدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کا بھی ہے، اس کی ایک ایسی غمزدہ داستان ہے، وہ بھی ایک بہت المناک واقعہ ہے۔ آج ہم وہ داستان سنیں گے جو واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد رونما ہوا۔ وہ ہم سنیں گے جناب سلمان اظہری صاحب کی آواز میں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو، سلمان اظہری صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آؤ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا۔ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی سگی بہن ہے، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے، اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ سنا ہے میں فاطمہ نے، بی بی زہرا شیرین رضی کے اللہ بارے تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی بی عورت بی ہے۔ شیرین، وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی،
لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیریں کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیریں پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے حالانکہ والے کو حضرت امام حسین دیکھتی کی جو شہادت ہو مکہ سے چکی تھی۔ کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی۔ اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی۔ کہا بی بی شیریں اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیریں نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر بی بی شیریں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ حسین ہو ابن چکا ہے۔ علی کا حضرت امام چہرہ حسین کی پھول شہادت بیٹھا ہو چکی ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی۔ اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے بی بی امام شیریں حسین نے کی کھولا شہادت کے بعد بھی اور انہوں ان نے کے ظلم بالوں کیا سے ہے چہرہ ان کے ڈھکا ساتھ، اہل ہوا بیت کے تھا ساتھ۔ اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں کھا لو، تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی۔ تو بی بی شیریں چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیریں کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زینب پکارتی گئی، بی بی شیریں نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، بیچاری کیا کیا اس امید طرح کر بھی رہی کوئی تھی وہ، مہمان بنتا ہے کسی کے اور گھر؟ اس کی اور امیدوں یہ کو کہتی ہوئی غش کھا کر گر اللہ پڑی، اس پر پانی ڈالا جاتا وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیریں ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی،
کیونکہ وہم و گمان میں بھی بالکل نہیں تھا بالکل کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا ہے۔ وہ غش کھا کر کے گر گئی، روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ بالکل یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے بالکل درست، بالکل ہیں درست، غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی۔ جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ بالکل مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری بیچاری کیا زندگی کی امید لگا کے تمنا بیٹھی پوری ہوئی ہو تھی گئی ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا، حاکم بصرہ، حاکم کوفہ ابن زیاد عبید اللہ بن بیسیکلی زیاد کے سب پاس سے زیادہ یہ قافلہ پرابلم جانے اسی نے سے پہلے کریٹ کی کئی تھی منزلوں پر رکا۔ واقعہ کربلا میں، سب سے دوسری زیادہ رات ظالم آئی انسان تھی، تھے یہ دوسری رات ابن زیاد۔ ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا، وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا اللہ سکے۔ عیسائی نے رکنے کا، وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں۔ وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاش و سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں، کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی؟
कौन औरत किससे बात कर रही थी? सकीना ने कहा, मैं जानती नहीं थी, यहाँ हाजत के लिए आई थी। अचानक एक खातून नमोदार हुई, उसने मुझे गोद में उठाया, बोसे देना शुरू किया, मेरा माथा चूमा। मैंने पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा, है बच्ची, तू नहीं जानती, मैं तेरी दादी फातिमतुज़ ज़हरा हूँ। अल्लाह अल्लाह मैं फातिमतुज़ ज़हरा हूँ, रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ। मैं अपनी दादी के गोद में सो गई। बड़ा नरम गोद था, बड़ी उनकी नाजुक हाथ थे, और वो मुझे सहला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करबला में क्या क्या हुआ, सुना बच्ची। मैं अली असगर की शहादत दादी को सुना रही थी, अली अकबर कैसे कत्ल हुए दादी को सुना रही थी। उनके आंसू बहते थे और मेरे जिस्म पर गिरते थे, और मैंने करबला की सारी दास्तान अम्मा फातिमा को सुना रही थी। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल पड़ी कि माँ फातिमा अब भी बेकरार है। इसलिए कि हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, ताबई हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी खातून को, करबला का ये मंजर जो था 10वीं मुहर्रम को हुआ, 9 मुहर्रम को ख्वाब देखें या आशूरा की रात को उन्होंने ख्वाब देखा। कहते एक बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र वाली औरत, ये वाक़या मैंने सुना जुब्बा है उसके पहले। सर पर पड़ा हुआ है, झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है, पूरा मैदान झाड़ा। तो ये इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मैंने दूर से पुकार करके कहा, बीबी कौन हो आप, ये मैदान क्यों झाड़ रही हो? उन्होंने पलटे बगैर कहा, ऐ शख्स, मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हूँ, ये मैदान करबला है, मैं यहाँ झाड़ रही हूँ इसलिए कि कल मेरा लाडला यहाँ गिरने वाला है, कहीं कोई नोकीले कंकर उसके जिस्म में न चुभ जाए। मुझे दर्द होगा अगर हुसैन को कोई ज़मीन की कंकरियाँ चुभें, मैं साफ तो कर लूँ। फातिमतुज़ ज़हरा का गम हम नहीं जान सकते मेरे अजीज, एहसास नहीं कर सकोगे। बेशक गम की दास्तानें बड़ी हैं, बहुत हैं, वाक़यात सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं समेटता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये ताख्त व ताराज काफ़िला, ये असीरान अहले बैत कूफा पहुँचे इब्न ज़ियाद के महल में। इब्न ज़ियाद ने देखा हुसैन इब्न अली को ताने मारने लगा, कहा कि तुमने बड़ा गलत किया, तुमने यजीद के ख़िलाफ़ खुरूज किया, बगावत किया, और उसके बाद बहुत सारी बेहुरमती करने के बाद इस काफ़िले को उसने दमिश्क रवाना किया। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, आज भी मुल्क शाम में, जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है, दिमश्क है वो असल। दिमश्क में जब ये काफ़िला पहुंचने लगा, वहाँ के हालात अलग थे। बाज़ार शाम पर लानत हो, बाज़ार शाम पर का बुरा हो, वहाँ शाम का बाजार सजाया गया था, घर घर वहाँ सजाए गए थे, और लोगों में ये जश्न का माहौल था कि आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ करके मुल्क शाम खलीफा वक्त यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ चुके थे ये मंजर देखने के लिए, ये अलम जो उठा करके आ रहे थे लोग काफिले यजीद में। यजीदी लश्कर जो कूफा से दिमश्क दाखिल हो रहा था, दिमश्क के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा है, सरे इमाम हुसैन को नेज़े पर लेकर, अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास का सर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी मुल्क शाम के बाजार में देखा, अचानक तबले बजना शुरू हो गए, ढोलों की आवाजें बुलंद हो गई, बाजे शुरू हो गए और बहुत ज्यादा बांसुरियां बजने लगी, और इस जश्न के माहौल में इस काफिले को लाया जा रहा है। आगे लोग नाचते हुए जा रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं कि फतेह मुबीन यजीद का अच्छा हो, जय जयकार लग रही थी। खानदान अहले बैत को कैदी बना करके लाया गया है। मेरे अजीजों, उस खानदान अहले बैत के साथ वहाँ जो मामलात हुए, कई लोग थे जो देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं तिजारत के लिए गया था, तिजारत के लिए गया था, तो मुझे खबर हुई कि आज अहले बैत का काफिला यहाँ आ रहा है, तो मैं दौड़ता हुआ पहुँचा, और जैसे ही मैंने देखा, देख करके मैं जब्त ना कर सका, वो चेहरा आज नेज़े पर था जो कभी मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर हुआ करता था। वो सहाबी कहते हैं उनके लबों पर मेरे आका अपने होंठ रखा करते थे, उनकी गर्दन को सूखा करते थे। वो हुसैन की गर्दन को इन्होंने तलवार से अलग किया हुआ था और नेज़े पर ला रहे थे। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरी जिंदगी का बुरा हो, मैं हुसैन का साथ नहीं दे सका, मैं हैदर के घर वालों का साथ नहीं दे सका। बच्चियां थीं जो कैदी बनाकर लाई गई थीं, दौड़ करके वो सहाबी आए और बीबी सकीना के पास आए। नन्ही सी 9 साल की उम्र की बच्ची भी कैदी बनकर आई।
دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے, پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں, میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں, اہل بیت کا میں وفادار ہوں. انہوں نے توجہ نہیں کی, اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے, ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا, اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں, توجہ نہیں کی. اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں, تو حسین کی بیٹی ہے, تو فاطمہ کی لاڈلی ہے, تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی, بتا کوئی حاجت ہو, کچھ کھانا پانی کوئی چیز. اللہ اللہ, یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا. پوری داستان کربلا سننا, کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا, ہاں پانی ضرور مانگا ہے. بے شک پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں, روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے. بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو, کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی, میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا, میرے پاس پیسے ہیں, مال ہے, میں اس سے جو چاہے کروں گا. بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے, حسین ابن علی کا, اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو, یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو. ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں, میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو, 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے. کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے, وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ. اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے, تمہارے قریب رہنا اچھا ہے, آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے. بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, وہ قیدی بنا کر لائے گئے زین تھے. العابدین ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے ہیں, کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی, یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا, تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا, اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو. ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر, اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے. یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں, باغی لوگ ہیں, ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی, بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے. اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے, وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا, اب ان کو چھوڑا کیا تھا لوگوں نے, سارے زخم تو دے دیے تھے. امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر. وہ صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. آپ نے منع کیا, رک جاؤ رک جاؤ, اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے, اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکا. امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا, اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا, استغفر اللہ, اور کہتا تھا حسین استغفر اللہ, تمہاری جوانی ختم ہو گئی, کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے, اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے. اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا. سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا, مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی, اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا. مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا. اللہ اللہ, مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے, اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی, کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے, خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے. پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. مدینے کے باہر انتظار میں وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی, مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے, وہ انتظار میں تھے. جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے, بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے, سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے. سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں,
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास पहुंच गया और फिर बीबी ज़ैनब वहां खड़े होकर शुरू से लेकर आखिर तक की दास्तान मेरे आका को सुनाने लगी। या रसूल अल्लाह, आपका दोष पर सवार होने वाला शहजादा, आपका महबूब नजर हुसैन बड़े जख्मों से चूर चूर था। या रसूल अल्लाह, वो करबला में लाशें उठाता रहा, प्यासा रहा, भूखा रहा। मदीने के लोग कहते हैं पूरा मदीना सिर्फ जिंदगी में 2 मरतबा सबसे ज्यादा रोया है। एक उस वक्त जब मेरे आका की वफात हुई थी, दूसरा उस वक्त जब अहले बैत का काफिला मदीने में लुट कर दाखिल हुआ था। सारे गमों से निढाल थे, हर कोई परेशान हाल था। बीबी सुगरा नन्ही सी थी, 6 साल की थी। बार बार लिपट करके बीबी ज़ैनब से कहती हैं, वो नन्हा बच्चा कहाँ है अली असगर जिसके साथ मैं खेलती थी, वो कहाँ है, फला कहाँ है। बच्ची के दिमाग में जितने याद थे सबको पूछा करती थी। बीबी ज़ैनब कहती हैं, हर एक के जवाब में जब मैं कहती थी वो भी इंतकाल कर गए। बीबी सुगरा पूछती थी, क्या करबला में मौत सस्ते में मिलती है? जहां आप लोग गए थे मौत बहुत सस्ती है, इतनों को कैसे आपने मौत के घाट उतार दिया? बीबी ज़ैनब के पास कोई अल्फाज नहीं थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिंदगी भर ये हाल था। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन वो तन्हा शहजादे हैं मेरे मौला हुसैन के, जो फिर 95 हिजरी तक बाहयात रहे। इमाम हुसैन की शहादत होने के बाद 61 हिजरी में जो शहादत हुई, उसके बाद से सन 95 हिजरी तक आप बाहयात रहे, लेकिन रोते रोते आंखों का पानी सूख गया था। लोग कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम लोग देखते थे, कभी वो रोते थे तो दोनों आंखों से खून निकल आता था। लोग पूछते कि मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद, आप इतना क्यों रोते हैं? कहते हैं, क्या तुम मेरी हंसी की तमन्ना रखते हो? जिसके सामने उसके भाइयों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को काटा गया है, उसके घर वालों को काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहर में जा रहे थे और कसाब गोश्त बेचने वाला दुकान में बैठा है, गोश्त बेच रहा है। जैसे ही वो करीब आने लगे, उसने जल्दी से गोश्त के ऊपर चादर डाल दी, गोश्त छुपा दिया। लोग जो गोश्त खरीदने वाले खड़े थे, उन्होंने पूछा कि बंदे तू क्यों गोश्त छुपा रहा है? कहा ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो अभी यहाँ खड़े होंगे और गोश्त देख करके रोना शुरू कर देते हैं, गोश्त देख करके रोना शुरू करते। कहा ऐसा क्यों करते? कहते हैं जब भी वो मेरी दुकान के पास ये कच्चा गोश्त देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाइयों का गोश्त ऐसे ही काटा गया था और उधेड़ा गया था। जिंदगी भर वो गोश्त की दुकान के पास खड़े होते तो उनकी आंखें बह जाती। और उसके बाद एक रिवायत ये भी मिलती है कि कुर्बानी के दिन थे, मौला ज़ैनुल आबिदीन एक जगह से गुजर रहे हैं, एक कसाई बकरे को लिटाया है और जल्दी से उस पर छुरी चलाई जा रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से खड़े हो गए, कहा ए कसाई, तूने बकरे को लिटाया, पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? वो खड़ा हुआ, कहा ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हम मुसलमान हैं, जानवरों को काटते हैं तो पहले पानी पिला के काटते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, कहा मौला हुसैन, मुसलमान जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, मगर अहले बैत के किसी शहजादे को एक घूंट भी पानी नहीं पिलाया गया। 3 दिन तक और पानी नहीं पिलाया था। प्यासा शहीद किया गया है, तो इमाम हुसैन को प्यासा काटा शहादत गया तो है। 3 इमाम दिन तक ज़ैनुल पानी बंद आबिदीन कर की रहा था। पूरी जिंदगी एक एक चीज को देखते तो रोने लग जाते थे कि करबला में ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया, कूफा का गवर्नर इब्न ज़ियाद, ये अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। मैं फिर दूसरी तकरीर में अर्ज करूंगा, ज़ोहर की अजान इंशाअल्लाह तकरीर के बाद होगी। आज सारा मजमा यहाँ पर है। कितना इन्होंने करबला के बाद भी कितना जुल्म किया है अहले बैत पे। अल्लाह अकबर, कितना जालिम इंसान था यजीद। एक शेर याद आ रहा है मुझे इस वक्त, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की हुकूमत थी यजीद की, अब सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। दोस्तों इंशाअल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। अभी बड़ा गमज़दा सा माहौल बन गया है, बड़ा दिल उदास हो गया है। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.